یہ سینئر صحافی عمران ریاض خان ہیں جو احرام میں ملبوس حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے. انہیں روکا گیا. آج ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت پہنچے ہیں اور ان کے لیے ایک اور سرپرائز تیار تھا. وہ کیا ہے میں آگے چل کر بتاؤں گا. صاحب کو احرام کی حالت میں ایئرپورٹ سے جس انداز میں گرفتار کیا پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ جو ایف آئی آر ان پہ ہوئی ہے یہ عکاسی کرتی ہیں کہ ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، انسانی بنیادی حقوق جو ہیں وہ بری طرح پامال ہو رہے ہیں. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. عمران ریاض خان کیس میں ایک بڑی پیش رفت. عمران ریاض خان کو آج پیش کیا گیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے. گزشتہ روز ان کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا. جب وہ عدالت میں پہنچے ہیں کیا مناظر تھے، شروع میں چھوٹا سا گلمپس آپ نے ملاحظہ کر لیا. ساتھ ساتھ عدالت کے اندر کیا ہوا ہے، کون سی بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا. دلائل جاری ہیں. آج فیصلہ محفوظ ہو جائے گا یا فیصلہ سنا دیا جائے گا. دو تین آپشنز ہیں، یا تو مزید ریمانڈ دے دیا جائے گا، یا ان کا جوڈیشل کر دیا جائے گا، یا ڈسچارج کر دیا گا. لیکن باہر سے ایک اور پیش رفت ہوئی ہے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ تمام ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا. عمران ریاض خان کی اہلیہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کے بھائی عثمان ریاض کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر پاکستان کی جو ضمنی پولیٹکس ہے اس میں تبدیلیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. وہ جو شخص 2.5 کروڑ روپے امانت میں خیانت کا الزام لگا رہا ہے، اس شخص نے عمران خان کے یعنی عمران ریاض خان کے حق میں گواہی دی، ویڈیو پیغام جاری کیا، اس کو رات کو اغوا کر لیا گیا. اس کے اوپر باقی دوست احباب کیا ٹویٹ کرتے ہیں، اور اوورال جو سچویشن ہے ملک کی، اس میں باقی جتنے بھی ٹویٹر انفلوئنسرز ہیں یا صحافی ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. بجٹ بھی پیش کر دیا گیا. ان تمام چیزوں کے اوپر میں گفتگو کروں گا، اس لیے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے، انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا دیجیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. اگر آپ نے ولاگ دیکھتے ہوئے سبسکرائب کیا ہے تو سبسکرائب آل ویڈیوز کا جو آپشن ہے اوپر جا کر اس کو چیک مارک کر دینا ہے اور میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں اور جو بریچ ہے وہ والی ختم ہو سکے. عمران ریاض خان اس وقت عدالت میں موجود ہیں. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ محفوظ کر لیا جائے یا فیصلہ سنا دیا جائے. دلائل جاری ہیں، دھینگا مشتی ہاتھا پائی ہوئی. عثمان ریاض کے مطابق ان کے ایک بھائی کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایک ایس ایچ او نے تشدد کا نشانہ بنایا. مین وائل گزشتہ شب ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا. عمران ریاض خان کے اوپر ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ اے ایس ایف کے اہلکاروں کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. اس میں جو مدعا رکھا گیا وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان اپنے دیگر صحافی دوستوں کے ہمراہ گاڑی میں احرام کی حالت میں بیریئر توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے ایئرپورٹ میں. اس مد میں ان پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے. یعنی اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ عمران ریاض خان کو لمبا پھدنے کا پروگرام ہے، یعنی ایک آدھ دن میں خلاصی نہیں ہونی. آج اگر ان کو اس کیس میں یعنی وہ 2.5 کروڑ روپے والے امانت کی خیانت والا جو مبینہ کیس ہے اس میں اگر خلاصی مل بھی جاتی ہے تو یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان کو اتنی جلدی چھٹکارا نہیں ملنے والا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو ان کے حکومت کے ایکشنز ہیں اس سے یہی نظر آ رہا ہے. اب عمران ریاض خان سے متعلق جو ہے وہ باقی احباب کیا ٹویٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسے صدیق جان نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں عمران بھائی کے خلاف بنایا گیا کیس میں ایک گواہ کا نام لکھا گیا. اس گواہ کا نام ڈاکٹر ارشد ہے اور ڈاکٹر ارشد نے عمران بھائی کے حق میں ویڈیو پیغام جاری کر دیا تھا. کل ڈاکٹر ارشد وہی بیان عدالت میں دینے کے لیے عدالت پہنچے تو باہر سے ہی ان کو کڈنیپ کر لیا گیا، اغوا کر لیا گیا. خدشہ ہے کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہوگا اور کل ان سے متضاد بیان لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کچھ بھی کر لیں، صرف پورا پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جس کی پاکستان میں تھوڑی سی بھی دلچسپی ہے وہ جانتا ہے کہ اس موقع پر پاکستان میں آخر چل کیا رہا ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں جی. کچھ اور انفارمیشن ہے عمران ریاض سے متعلق. عمران ریاض نے آج جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچے تو بڑے کام تھے، بڑے پرسکون تھے. شروع میں آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی، چشمہ انہوں نے پہنا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو ضد لگ گئی ہے.
یہ چاہتے ہیں مجھے روتا ہوا دیکھیں لیکن میں کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوں. یہ وہ شخص ہے جو اب دیکھیں چوتھی دفعہ گرفتاری ہو رہی ہے. ایک دفعہ تو 6 مہینے کے لیے غائب بھی کر دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کل ایک عالم دین عدالت میں ملے, انہوں نے کہا کہ حج سے روکنا ابو جہل کا طریقہ تو ہو سکتا ہے, کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے اوپر جو ہے کچھ لوگ وہ ٹویٹس اور بھی کر رہے ہیں, جیسے حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ خدا کا خوف ختم ہو چکا, پاکستان کے دل لاہور میں جھوٹے مقدمات کی بھرمار ایک خوفناک مستقبل کا پتہ دے رہی ہے. یہ عمران ریاض خان کے کیس سے متعلق کہہ رہے ہیں, جس میں انصاف ایک خواب بن جائے گا اور ہمارے آس پاس انتقام کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ مقبول جان صاحب نے اس کے اوپر ایک ولاگ کیا ہوا ہے. ان کے ولاگ کا تھمبنیل ہے کہ قرآن پاک پہ حج سے روکنے والوں کی کیا سزا ہے. تو انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر عمران ریاض جیسی شخصیات جنہیں حج سے روکا جاتا ہے ان سے متعلق ڈیٹیلڈ ڈسکشن کیا کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے. عثمان ریاض ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں, اور یہ عمران ریاض خان کی جو اپنے بھائیوں سے اپنی فیملی سے محبت ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اس ٹویٹ پہ عثمان لکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے ایس ایچ او فرقان کا عمران ریاض کے بھائی پر کمرہ عدالت میں تشدد. عمران ریاض نے جج کو کہا اس نے میرے بھائی کو مارا ہے, ہم اس ایس ایچ او کے خلاف تحریری درخواست دے رہے ہیں, میرے بھائی پر نہیں مجھ پر تشدد کرو. عمران ریاض کا پولیس افسران سے مکالمہ. بات یہی نہیں رکتی ہے. مسز عمران ریاض خان نے وہ ایف آئی آر, جو جھوٹی ایف آئی آر سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران ریاض خان اور ان کے 10 دوست ساتھی, جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ شامل یہ باسی موجود تھے, صدیق جان موجود تھے, باقی لوگ گاڑی کے اندر میاں علی اشفاق تھے, ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کر دی ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں ویسے تو ایف آئی آر اس میں بھی کچھ نہیں, جھوٹ پر مبنی ہے, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے, سب فوٹیجز موجود ہیں, کسی بھی جگہ کچھ ایسا نہیں ہوا. اگر حملہ کرنا ہوتا تو عمران کو ریاستی گنڈوں کے ساتھ جانے ہی نہ دیتے, اور بغیر وارنٹ آئے ہوئے کوئی سرکاری عملہ نہیں, وہ سب بدماش تھے, جھوٹ پر مبنی, بشرمی, بغیرتی. شیر افضل مروت نے جو بولا ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, وہ شروع میں آپ نے ملاحظہ کر لیا, انہوں نے جس انداز سے بات کی ہے وہ سننے لائق تھی. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرا امپورٹنٹ کیس, عدت میں نکاح کیس کے اندر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کیس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدت کیس کی اپیلوں پر سیشن کورٹ کو 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت کیس میں سیشن کورٹ کو 10 روز میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر 10 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. 1 ماہ میں نہیں, 10 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا, اب سرکار کی کوشش تھی کہ اس کیس کو وہ 3, 4, 5, 6 مہینے تک لٹکاتے, لیکن الحمدللہ تمام کوششیں بابر نہ ہوئی, اور آج ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ سننے کے لائق ہے. اور مجوکا صاحب جو سیشن کورٹ پہ اس کیس کو دیکھیں گے, وہ اس کیس میں چاہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے فیصلہ آ جائے. اچھا, اب آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی کہ عمران خان کو عدت میں نکاح کیس میں ریلیف مل جائے گا اور وہ بری ہو جائیں گے, اس کے بعد عید اپنے گھر میں گزاریں گے؟ آپ سب کو یہی لگ رہا ہوگا, لیکن میں پیسمسٹک تو نہیں ہوں بٹ ریئلسٹک ضرور ہوں. جو مجھے لگ رہا ہے اگر 4 دن یعنی عید سے پہلے فیصلہ آتا ہے تو یاد رکھیے گا فیصلہ ایسا ہوگا جس میں فائدہ نہیں ہوگا خان صاحب کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ایسا ہوگا جس میں فائدہ نہیں ہوگا, اور جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا اس کے فوراً بعد بہت سارے اور کیسز ہیں جس میں ٹرائل کی بنیاد کے اوپر یا کسی بھی طرح سے عجلت میں ان کو سزا سنا دی جائے گی تاکہ وہ جیل کے اندر ہی رہیں. تو یہ عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے ایک ڈیٹیل تھی, میں نے شیئر کرنی تھی. آج پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد کے اندر جو فیڈرل کیپٹل میں جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کو دن کی روشنی میں کھول دیا گیا ہے ہائی کورٹ کے احکامات کے اوپر. یہ وہی سیکریٹریٹ تھا جسے رات کے اندھیرے میں سیل کیا گیا تھا, آج دن کی روشنی میں ڈی سیل کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو اور اچھی پیش رفت ہے. ایک اور بڑی خبر جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے لاہور ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ. لاہور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے اے ٹی سی جج راولپنڈی سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 11 درخواستوں پر ضمانتوں کو ٹرانسفر, حکومت پنجاب کی درخواستیں جو تھیں وہ خارج کر دی ہیں, اور چیف جسٹس نے پروسیکیوشن کے کیسز کی ٹرانسفر کی 11 درخواستیں مجموعی طور پر 22 لاکھ جرمانے کے ساتھ خارج کر دی ہیں. یہ بہت بڑا ایک ڈیسیژن ہے, بڑا ڈیسیژن ہے. یعنی پنجاب حکومت چاہتی تھی کہ سارے کیسز جو ہیں وہ ادھر ٹرانسفر ہو جائیں. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی درخواستیں واپس لینے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی ہے. پروسیکیوشن نے عدالت کا وقت ضائع کیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور راولپنڈی جج کے خلاف پروسیکیوشن کا ریفرنس بھی خارج کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس ملک شہزاد احمد. اچھا, اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں.
آج جو فیصلہ عیدت میں نکاح کیس کا ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دیا ہے. میرے خیال سے میاں علی اشفاق صاحب اور ان کی ٹیم کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس انٹرا کورٹ اپیل میں کیونکہ یہ گئے تھے تو دوبارہ جانا چاہیے تھا کہ آپ کے فیصلے کی حکم عدولی کرتے ہوئے انہیں اور کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے تو اس کو اوور رول کروایا جائے. لیکن میرے نالج میں نہیں ہے کہ ابھی تک یہ لوگ گئے ہیں یا نہیں گئے, بٹ حقائق اس سے ذرا مختلف نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم بجٹ کے اوپر. بجٹ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے, وہ یہ کہ ایک تو شرح سود کا جو بیس پوائنٹ ہے وہ کم کر کے 1.5% کم کیا گیا, 20.5% کر دیا گیا. لیکن جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. یعنی ایسی سلیبز بنا دی گئی ہیں کہ اگر کسی کی تنخواہ مطلب 9 لاکھ روپے تو اس میں الگ ٹیکس ہے اور پلس جو پرسنٹیج آف ٹیکس ہے وہ الگ ہے. کسی کے 10 لاکھ ہیں تو الگ ٹیکس ہے پلس پرسنٹیج آف ٹیکس الگ ہے. اور یہ سلیب در سلیب در سلیب ہے. صرف 6 لاکھ یعنی 50,000 روپے مہینے والے کو چھوٹ دی گئی ہے, اس سے 1,000 روپے ابھی اوپر ہوگا, 2,500 اوپر دینے ہوگا. گاڑیوں کی قیمتیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, ہر ضروری اشیاء وہ مہنگی ہو گئی. 20 روپے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوا تو جو اتنے دنوں سے پرائسز کم ہو رہی تھیں وہ کور ہو جائے گی, دوبارہ پیٹرول وہیں پہ آ جائے گا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ کون تجاویز پیش کرتا ہے, کون کہتا ہے کہ آپ اس طرح کے بجٹ جو اشاریے ہیں وہ پیش کریں. یہ ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے, لیکن پھر بھی یہ پاکستان ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ دیکھنی بھی ہوتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ پسا کون ہے؟ سب سے زیادہ مڈل کلاس طبقہ پسا ہے, جس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اب اس طبقے سے کوئی کیا پوچھے گا, اس طبقے سے کوئی کیا بات کرے گا, یہ سوچنے والی بات ہے. اس کے اوپر محمد زبیر صاحب کہتے ہیں اسحاق ڈار معیشت کی تباہی کا ذمہ دار ہے. 4 مرتبہ وزیر خزانہ رہا, اس کا ویژن 3 ماہ سے اوپر کا نہیں ہوتا. وہ لانگ ٹرم پلان تو کر ہی نہیں سکتا. اب تو الیکشن کا بھی سوچنے والا مسئلہ ختم ہو گیا. فارم 47 نے مسئلہ حل کر دیا ہے. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں حکومت نے پرانا گھسا پٹا فارمولا اپنایا ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس پر مزید بوجھ ڈال دو. کسی کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش نہیں کی گئی. جب تک اس نظام میں جدت نہیں لائیں گے تو ملک کے معاملات کیسے چلیں گے. تو اس وقت جو اوور آل سچویشن ہے اس میں کوئی بھی شخص اگر ملک کی بہتری کے لیے بات آگے کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے نہیں دی جاتی, اور حالات اس سے یکسر مختلف صادق آتے ہیں. عدنان عادل صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا, وہ کہتے ہیں انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ سالانہ 12 لاکھ سے زائد اور 22 لاکھ سے کم تنخواہ لینے والوں پر 30,000 روپے الگ فکس ٹیکس. یہ فکس ٹیکس الگ ہے. سالانہ 22 لاکھ سے زائد اور 32 لاکھ سے کم تنخواہ پر 1,80,000 روپے فکس ٹیکس ہے. سالانہ 32 لاکھ سے زائد اور 41 لاکھ سے کم تنخواہ پر 4,30,000 روپے مزید فکس ٹیکس ہے. الگ ٹیکس الگ ہے, فکس ٹیکس الگ ہے. اور 81 لاکھ روپے سے زائد سالانہ تنخواہ پر 35% انکم ٹیکس کے ساتھ 7 لاکھ روپے انکم ٹیکس عائد ہے. یہ کہاں ہوتا ہے بھائی دنیا میں؟ آپ ٹیکس لیں, بدماشی تو نہ کریں. شاندانہ گلزار اس پر کہتی ہیں نئے ٹیکس اور قیمتوں میں اضافہ لوگ کیسے برداشت کریں گے. پیپلز پارٹی نے عوام کو روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگا کر غیرت سے فارغ کر دیا. جو اوور آل سٹیٹس آ رہے ہیں ٹیکس کے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کرے گا اپنے امپلائر سے کہ اللہ کا واسطہ آپ ہمیں کیش میں تنخواہ دیں تاکہ ہم کیش میں لے جائیں اور مہینے کے خرچے کریں. اب جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے اس میں سے ٹیکس کٹا کے وہ 10-12 ہزار روپے کٹوا لے گا, 15,000 روپے, اور فکس ٹیکس الگ ہے. تو یہ کرانے سے تو وہ کہے گا کہ یار یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, اور پھر جو فائلر نان فائلر کا معاملہ ہے, بھائی نان فائلر وہ کیش میں ٹریڈ کرنا شروع کر دے گا. جس کی اپنی کمپنیز ہیں وہ آپ کے بینک کے تھرو کرتے تھے, اب کیش میں ٹریڈ کرنا شروع, الٹا آپ کو نقصان ہونے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. میری اپنی اوپینین ہے, کوئی اس سے ڈسگری کر, فائدے کے لیے کیا گیا ہوگا کہ ہم اتنا پریشر ڈالیں گے لوگ زبردستی ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. آئیں گے بھی کچھ لوگ, لیکن اکثریت جن کو چور بازاری کرنا آتی ہے وہ پتہ کیا کریں گے, وہ ٹیکس نیٹ سے باہر نکلنے کے لیے کیش میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیں گے. آپ روک لو ان کو. پوری دنیا میں پازیٹیو فیسلٹیز دکھائی دی جاتی ہیں. آپ آلریڈی نان فائنل کا ٹیگ ہٹا دو نا کہ نہیں چاہیے ہمیں یہ نان فائلر, آپ سب فائلر ہوں, نہیں تو آپ سب کو ہم پکڑ لیں گے. بات وہیں پہ آ جائے گی. آج کے ولاگ سے اتنے ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.